بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے ہم اکثر وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری زندگیوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نظر بد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہنستا کھیلتا گھر اچانک برباد کیوں ہو جاتا ہے؟ بہترین کاروبار اچانک ٹھپ کیوں ہو جاتا ہے؟ صحت مند انسان بستر سے کیوں لگ جاتا ہے؟ اکثر اس کے پیچھے کسی کی حاسدانہ نظر ہوتی ہے۔ نظر بد صرف دشمن کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنوں کی اور خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی نعمتوں کی نمائش کرتے ہیں، بغیر ماشاء اللہ کہے کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ زہریلی لہریں اس نعمت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہم ہر لقمہ ہر خوشی انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں، ہم نے خود اپنے ارد گرد سے حفاظت کی دیواریں گرا دی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے۔ آج میں وہ جملے یا وہ واقعات آپ سے بیان کروں گی جو اکثر سننے کو ملتے ہیں، یا وہ حالات جو نظر بد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے واقعات بچوں کے متعلق سننے کو ملتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے میرا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، سب اس کی ذہانت کی مثالیں دیتے تھے، لیکن پچھلے چند مہینوں سے اسے کتاب دیکھ کر چڑ ہونے لگتی ہے، وہ بالکل پڑھنے نہیں بیٹھتا، اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ بچہ کتنا پیارا اور گول مٹول تھا، لیکن جیسے ہی کسی نے دیکھا تو فوراً بعد میں بچہ بیمار پڑ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح گھر اور رزق کے متعلق سننے کو ملتا ہے کہ جب سے ہم نے نیا گھر بنایا یا نئی گاڑی لی ہے، گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے، کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سننے کو ملتا ہے کہ برکت ختم ہو گئی، پہلے تھوڑی تنخواہ میں بھی بہت برکت تھی، اب لاکھوں کما کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں۔ کبھی رشتوں اور محبت کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ خاندان والے کہتے تھے کہ ان میاں بیوی میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کتنا مثالی جوڑا ہے، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مہمان نوازی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا گھر کتنا سجا ہوا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر کتنی مکمل لگتی ہے، اور اس کے بعد گھر میں توڑ پھوڑ یا میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہنر کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ کبھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کتنا لذیذ کھانا بناتی ہیں، اور اس کے بعد کچن میں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا یا ہاتھ جل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے بارے میں سنا جاتا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ آپ تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوتی، کتنی ایکٹیو ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ سب باتیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ نظر بد کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نظر بد وہ تیر ہے جو کمان سے نکل جائے تو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اپنوں کی آہ وہ دشمن کی آہ سے زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خوشیاں اور کامیابیاں اتنی دکھائیں جتنی وہ ہضم کر سکیں، کیونکہ ہر ہاتھ تالی بجانے کے لیے نہیں اٹھتا، کچھ نظریں نعمتیں چھیننے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جب کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے ماشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ اس بارے میں ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف، ایک نہایت خوبصورت اور صاف جسم والے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ وہ غسل کر رہے تھے، اس دوران ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد نہیں دیکھی جیسے کسی کنواری لڑکی کی ہو۔ یہ بات انہوں نے تعریف میں کہی، لیکن ماشاءاللہ یا برکت کی دعا نہیں دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگ گئی اور وہ بیمار ہو کر گر پڑے۔ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ جب تمہیں کسی چیز پر تعجب ہو تو برکت کی دعا کیا کرو، ماشاءاللہ کہا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے، اور اس وضو کا پانی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی پانی ڈالا گیا تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ ان صحابی کا ارادہ کوئی ان کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن ان کا دل خوش ہو گیا تو ان کو نظر لگ گئی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کا پانی لیا جائے، اور جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈالا جائے، تو اس سے اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور جس سے وضو کا پانی لیا جائے، جس کو کہا جائے کہ وضو کرو، جس پر شک ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، تو وہ انکار نہ کرے، وہ وضو کر کے پانی دے دے۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً ماشاءاللہ کہیں، اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے پھیر لیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر دم کر کے اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے گا۔ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں، خاص طور پر سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔
نظر سے بچنے کے لیے اپنی نعمتوں کو چھپائیں، ہر خوشی کی تصویر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، ماشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں، جس سے زندگی برباد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام ہر شر سے بڑا ہے۔ اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس کا شکار ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے اور شر سے محفوظ رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔